اور صاحب آپ نے بتایا کہ بچے کا اگر ناک بند ہو تب بھی بچے بہت زیادہ روتے ہیں، تو اگر بچے کا ناک بند ہو نوزائیدہ بچوں میں تو کیا ایسی چیز ہم کر سکتے ہیں جس سے ان کے ناک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بچے عموماً جو ہے ناک سے سانس لیتے ہیں جو نیو بورنس ہوتے ہیں، تو جب ناک بند ہو تو ایک تو اس کو بچہ جنرلی اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچے کو فیڈنگ کے ایشوز آتے ہیں، بچہ جو ہے دودھ صحیح سے لے نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے بھی اریٹیبل ہو جاتا ہے. اگر بچے کو نزلہ زکام کے علاوہ اس کو ناک بند ہو، ایک تو دودھ پلانے کے بعد اگر آپ برپ نہ کروائیں، بچے کو ڈکار نہ دلوائیں اور فوراً لٹائیں تو بچے کو ریفلیکس کی وجہ سے، اس کی ریگرج کی وجہ سے بار بار جو ہے اس کا ناک بند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ رو سکتے ہیں. تو ایک تو آپ نے برپ کرانا ہے. دوسرا، اگر کسی بچے کو جو ہے بہت زیادہ سیکریشنز کی وجہ سے، نیزل سیکریشنز کی وجہ سے ناک بند ہو تو آپ گھر پہ نارمل سلائن کے جو ڈراپس ہیں وہ ڈالیں اور بلب سکر رکھیں گھر پہ. بلب سکر کے ساتھ آپ آرام سے جو ہے ناک صاف کر سکتے ہیں بچوں کا، اور بچے جو ہے موسٹلی اسی کے ساتھ جو ہے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بچوں میں رونے کی وجہ ناک بند ہونے کے علاوہ آپ نے بتایا کہ کانسٹیپیشن جسے ہم قبض کہتے ہیں وہ بھی بڑا کامنلی دیکھا جاتا ہے. تو قبض کو کب ٹریٹ کرنا چاہیے اور کتنے دنوں تک اگر اسٹول پاس نہ کریں تب ہمیں قبض لیبل کرنا چاہیے، اور جو کنسسٹنسی ہے بچوں میں وہ کس طرح کی ہوتی ہے اسٹول کی، جس کی بیسس پہ ہم ڈیفائن کریں کہ اب بچے کو کانسٹیپیشن ہے؟ اس میں بچے کا اپنا، ہر بچے کا اپنا جو باول جو ہیبٹس ہوتے ہیں یا فریکوینسی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو پیٹرن ہے. تو ماں کا دودھ پینے والے بچے عموماً تھوڑے لوز اسٹول پاس کرتے ہیں اور ان کی فریکوینسی بھی زیادہ ہوتی ہے. بچے 5-6 سے دفعہ سے لے کے جتنی دفعہ وہ فیڈ کرے اتنی دفعہ تھوڑے تھوڑے مقدار میں جو ہے بچہ لوز اسٹول پاس کر سکتا ہے. جو فارمولا ملک والے بچے ہوتے ہیں وہ عموماً تھوڑے سے فارم کنسسٹنسی یا بریسٹ فیڈ کے مقابلے میں تھوڑے سے ہارڈ اسٹول پاس کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے ہارڈ نہیں ہوتے، پیلٹ فارم میں نہیں ہوتے کہ ہم اس کو کانسٹیپیشن لیبل کریں. اب فریکوینسی کی بات ہے کہ بچہ جو ہے دن میں کئی دفعہ بھی پوٹی کر سکتا ہے، اور جو بریسٹ فیڈنگ والے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر الٹیاں نہ لگی ہوئی ہو، الٹی نہ ہو، ان کا پیٹ نہ پھول رہا ہو، بچہ انکمفرٹیبل نہ ہو رہا ہو، بہت زیادہ رو نہ رہا ہو، تو بچہ جو ہے بریسٹ فیڈنگ والے بچے عموماً 4 سے 5 دن بھی اگر اسٹول نہ پاس کرے تو ایشو نہیں ہوتا، لیکن وہ بچہ اپنا پرانا پیٹرن فالو کر رہا ہو. اگر بچے کی شروع سے یہی عادت ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو دن میں 10-15 دفعہ پوٹی کرتا ہے اور ایک دم اس کا پیٹرن چینج ہو جائے اور وہ پاس نہ کرے تو اس میں بچے پھر انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. یا بچہ بہت زیادہ زور لگائیں اور پیلٹس کے فارم میں یا جس کو ہم گولے کہتے ہیں، سخت گولوں کے فارم میں اگر بچہ پوٹی کرے یا پوٹی کرنے کے ساتھ خون آپ کو نظر آئے تب آپ نے، یا بچے کو سبز رنگ کی الٹیاں لگی ہوئی ہو اور پیٹ سوجا ہوا ہو تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ ہر بچے کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس پیٹرن سے اگر کوئی چینج محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو اس وقت فوری طور پر جو ہے میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے، کسی مستند ڈاکٹر کو دکھانا امپورٹنٹ ہے. جی، یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں گی. نیو بورن بچوں میں ہم کہتے ہیں گیسٹروکولک ریفلیکس ہوتا ہے، جس میں بچہ جیسے ہی دودھ پیتا ہے بچہ موشن کی طرح سیمی سالڈ یا سیمی لیکوڈ جو ہے وہ اسٹول پاس کرتا ہے. اس کا کلر بھی کبھی گرین ہو سکتا ہے، کبھی یلو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دن میں بار بار اتنی دفعہ، جتنی دفعہ بچہ دودھ پیے اتنی دفعہ بچہ جو ہے اسٹول پاس کر سکتا ہے. تو اگر بچہ بار بار دودھ پینے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مقدار میں موشن کرے یا پوٹی کرے اور جو ہے اس کے دوران اسٹول کرتے ہوئے ہلکا سا روئے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. موسٹلی جو ہے خواتین لاتی ہیں کہ بچے کو جو ہے موشن لگے ہوئے، تو یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ موشن نہیں ہوتے، یہ بچے کا نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. اچھا، آپ نے اسٹول کے حوالے سے بتایا کہ بچوں میں گرینش اسٹول اگر آئے تو وہ نارمل ہوتا ہے. ایڈلٹس میں تو ہم گرینش اسٹول کو ایب نارمل پیتھولوجی سمجھتے ہیں، سوڈوموناس انفیکشن جو کامنلی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ گرینش اسٹول ہوتا ہے. لیکن بچوں میں اگر گرینش اسٹول آ رہا ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں. اگر ساتھ میں کوئی اور ایسوسیٹڈ بچے میں سائن سمپٹم نہ ہو، بچہ بہت زیادہ رو نہ رہا ہو، بچے کو بخار نہ ہو، اس کا پیٹ نہ پھول رہا ہو، بچہ الٹی نہ کر رہا ہو، تو یہ نارمل ہے. آپ کے جو نیو بورن پیریڈ میں جو بچے کے اسٹول کا کلر ہوتا ہے وہ ماں کے جو اگر اسپیشلی اگر بریسٹ فیڈنگ والا بچہ ہو تو وہ فیڈنگ ٹائمنگ
اور اس کے ڈیوریشن کے حساب سے ویری کرتا ہے اور یہ نارمل ہو سکتا ہے. آپ نے لوز موشن کا ذکر کیا، بچوں میں موشن کا، تو میں چاہوں گا کہ اگر بچوں کو موشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کامنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بچوں کو موشن ہو تو لوگ ORS پلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر نوزائیدہ بچے، خاص طور سے جن کی عمر 4 ماہ سے نیچے ہے، تو ان میں، اور 4 ماہ سے اوپر ہے، تو تب موشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نیو بورن پیریڈ میں یا نیو بورن پیریڈ کے آگے جو ہے 6 مہینے سے کم عمر کے بچوں کو موشن لگے، تو اگر آپ بچے کو موشن لگنے کے ساتھ بچہ سست نہ ہو رہا ہو، اس کو آپ میں واضح پانی کی کمی نظر نہ آ رہی ہو، یا بچہ بہت اریٹیبل نہ ہو، بخار نہ ہو، تو آپ جو فیڈ بچے کو کرا رہے ہیں، ماں کا دودھ پلا رہے ہیں، تو اس کی فریکوینسی بڑھا دیں. جتنا آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ پلائیں، تاکہ آپ کے بچے کے جتنے لاسز ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جائیں. اگر جو ہے 4 مہینے کا بچہ یا اس سے بڑے بچے کو موشن ہو، تو آپ نے گھر پہ ORS فوراً سے شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر نیو بورن پیریڈ یا اس سے آگے 6 مہینے تک بھی اگر موشن کے ساتھ آپ کو خون نظر آئے، یا جو ہے بچے کو ساتھ میں بخار ہو، الٹی ہو، بچہ لیتھارجک ہو رہا ہو، بالکل سست ہو رہا ہو اور نڈال ہو رہا ہو، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بچوں کو موشن شروع ہوتے ہیں تو کیلا میش کر کے دیتے ہیں، دہی وغیرہ دیتے ہیں. تو کیا کس ایج کے بعد جو ہے نا بچوں کو یہ والی چیزیں کھلانی چاہیے اگر موشن ہو تو؟ عموماً 6 مہینے سے پہلے جو ہے بچوں کو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کو، سالڈ چیز یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم 6 مہینے کے بعد جو ہے جب بچے کی ایک دفعہ ویننگ سٹارٹ ہو جائے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو دہی دے یا کیلا میش کر کے دے. اس سے پہلے جو ہے ماں کا دودھ کافی ہے. البتہ 4 مہینے سے اوپر کے بچوں کو آپ جو ہے ORS دے سکتے ہیں. اچھا، آپ نے لوز موشن میں ORS کا ذکر کیا، تو ORS کی کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. تو کیا کوئی ایک رف پیرامیٹر رکھیں کہ کتنے موشن ہو تو کتنا ORS پلانا چاہیے؟ جو ہے ہم عموماً جو سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر ہر پیچز کے ساتھ ہم کہتے ہیں 100 ml یا 1 کپ جو ہے، جو ہمارے گھروں میں یہاں یوز ہوتا ہے، چھوٹے والے جو کپ ہوتے ہیں، تو جس کو ہم کرول کہتے ہیں، 1 کرول جو ہے یا 100 ml جو ہے آپ ORS پلا سکتے ہیں ہر موشن کے بعد. اگر بچے کو ساتھ میں الٹیاں ہو تو اس میں بھی آپ نے 50 سے 100 ml جو ہے ORS دینا ہے. چمچ سے دینا ہے یا بچے کو سپ کے ذریعے دیں، کپ سے ڈائریکٹ تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں. اگر بچہ الٹی کرتا ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کرے، 10-15 منٹ، اس کے بعد دوبارہ سے ORS دے سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ORS پلائیں تو اگر بچے کو ساتھ الٹی ہو تو بہت زیادہ مقدار میں نہ پلائیں، ورنہ پھر سے وامٹ کر دے گا. جی تھوڑا پلائیں، ویٹ کریں، پھر دوبارہ سے پلائیں تاکہ وہ وامٹ نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ جو بہت فریکوینٹلی پیرنٹس جو ہے نا فیس کرتے ہیں، بینگ اے پیرنٹ میں نے بھی فیس کیا، وہ یہ تھا کہ جب بچوں کو کھانسی شروع ہوتی ہے تب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو دیکھنا. اور بہت دفعہ دیکھا ہے کہ فیڈ دینے کے فوراً بعد کھانسی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات پیتھولوجی نظر نہیں آتی، لیکن بہت دفعہ ویسے ہی دن میں 2-4 دفعہ کھانسی کر رہے ہوتے ہیں. تو کب ہمیں پتہ لگے، کب ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ اگر بچے کو کھانسی ہے تو اب اس کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے؟ بچوں میں جو ہے اسپیشلی نوزائیدہ بچوں میں یا 6 مہینے سے کم کے بچوں میں آپ کا جو کھانسی ہے وہ یوزلی ریفلیکس کی وجہ سے، جو دودھ آپ پلاتے ہیں اس کی ریگرجیٹیشن کی وجہ سے یا وہ واپس آنے کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ کھانسی کی ایسوسیشن ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے دودھ پینے کے بعد کھانسی کرتا ہے یا جو ہے کوئی بچہ بار بار دودھ نکالتا ہے، تو ایسے بچوں میں کھانسی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے بچے دن میں کبھی کبھار 1-2 دفعہ جو ہے وہ بچے، یا رات کو 1-2 دفعہ جو ہے بچے عموماً کھانسی کرتے ہیں، اور یوزلی فیڈنگ کے ساتھ ہی ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر فیڈنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ یا ریفلیکس کی وجہ سے کھانسی ہو تو آپ نے اگین جو ہے دودھ پلانے کے بعد بچے کو برپ کرانا ہے. اس کے علاوہ اگر بچے کو کھانسی لگے تو اس میں اگر بچے کو کوئی سانس کی تکلیف ساتھ میں نہ ہو، بچہ سانس بہت تیز نہ لے رہا ہو، بچے میں کوئی نیلا ہٹ آپ کو نظر نہ آئے، یا بچہ جو ہے خدا نخواستہ جس کو ہم کہتے ہیں پسلیوں کا چلنا یا چیسٹ انڈرائنگ جس کو کہتے ہیں، وہ نہ ہو، فیور نہ ہو آپ کے ساتھ، تو پھر صرف ہلکی پھلکی کھانسی ہو تو وہ بچے کی ہائیڈریشن کے ساتھ
بہتر ہو جاتی ہے. اگر بچہ جو ہے نارملی ہم 6 مہینے سے چھوٹے بچوں کو ہم کف سیرپ جو ہے ایڈوائس نہیں کرتے. کوشش کریں کہ بچے کو کف سیرپ نہ دے فوراً سے. اگر بچے کی ہائیڈریشن اچھی رکھے, بچے کو بار بار ماں کا دودھ پلائیں. اگر بڑا بچہ ہو تو اس کو جو ہے نیم گرم پانی بار بار پلائیں. 1 سال سے اوپر کا بچہ, 1 سال سے بڑا بچہ ہو تو اس کو آپ شہد بھی دے سکتے ہیں. اور ہائیڈریشن اچھی رکھنے کے باوجود, شہد دینے کے باوجود, اگر کسی بچے کا جو ہے اس کی کھانسی بہتر نہیں ہوتی یا اس کے ساتھ بچے کو بخار ہو اور سانس کی تکلیف آپ کو واضح نظر آئے تو آپ نے فوراً سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کھانسی کے ساتھ اگر بخار ہو تو لازمی اٹینشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی ایب نارمل بریدنگ پیٹرن ہو بچے کا کھانسی کے ساتھ, پھر لازمی دیکھنا. اور چیسٹ اینڈ ڈرائنگ جسے ہم کہتے ہیں, اگر وہ تو لازمی دیکھنا چاہیے. یا جو ہے ایک تو ہوتی ہے ہلکی پھلکی خشک کھانسی, یا ایک کھانسی ہوتی ہے جس کو ہم پرٹوسس میں یا کالی کھانسی میں کہتے ہیں. بچہ ایک دم کھانسنا شروع کرتا ہے اور وہ کھانس کے بچہ بالکل یا تو نڈال ہو جاتا ہے یا بچے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تب بھی اپنے بچے کو لازمی ڈاکٹر کے پاس لے آنا ہے. اچھا, کھانسی کے ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ میں نے دیکھا, بچوں کو سانس کی سیٹیوں کی آواز آتی ہے جسے ہم بلتی میں خور خور کہتے ہیں. جب بھی یہ والی سچویشن ہوتی ہے ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے, گھر والے پریشان ہوتی ہے, بچے کا نا سینہ بھاری ہو گیا. بہت دفعہ دیکھا کہ فیڈنگ کے بعد بھی جو ہے نا بچوں کو ٹیمپریری طور پہ یہ سیٹیوں کی آواز آتی پھر سیٹل ہو جاتا ہے. تو کب جو ہے اس طرح کی اگر سچویشن ہو تو میڈیکل اٹینشن ہونی چاہیے. اگر آپ کو بچے کی چھاتی سے یا سانس کی نالیوں سے آوازیں آئیں اسپیشلی, تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں بچے کا ناک تو بند نہیں ہے. زیادہ تر آواز جو ہے ناک بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسی کے کنڈکشن ہوتی ہے اور وہیں آواز آ سکتی ہے. اسپیشلی ناک بند ہو اور بچہ پھینٹ لے تو اس کے ساتھ آوازیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر بچے کو کھانسی ہو اور بچے کو جو ہے آپ کو لگے کہ اس کا چھاتی باری ہے, اس کی آوازیں کھانسی کے ساتھ اور وہیں سانس اگر تیز چل رہا ہو یا آپ کو سانس لینے میں کوئی بچے کا ایشو آئے, یا اس کے علاوہ چھاتی سے آوازیں آ رہی ہیں اور بچہ دودھ صحیح سے نہیں لے رہا, بچہ نڈال ہو رہا ہو یا بہت زیادہ رو رہا ہو یا بچہ الٹی کرے تو آپ نے فوراً لے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مفید معلومات آج آپ نے ہم تک پہنچائی. میں نے اپنے نالج میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا یہ آپ کی ڈسکشن سے میری خود نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا, کیونکہ پیڈیاٹرک جو ہے ایک بالکل الگ اسپیشلٹی ہے اور انتہائی نازک اسپیشلٹی ہے, تو بہت پیچیدہ مسائل جو ہے نا دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک اور مسئلہ بڑا کامنلی جو ہم فیس کرتے ہیں بینگ اے پیرنٹس, وہ میں نے دیکھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے نا ہماری بزرگ جو ہے بچوں کے سر کے شیپ کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, کہیں بچے کے سر کا شیپ خراب نہ ہو جائے. تو اور بہت سخت ٹوپیاں پہناتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے تکیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کس حد تک کرنی چاہیے, کتنا اس میں فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر نارمل ڈیلیوری ہو, تو بچہ ماں کے پیٹ سے جو گزر کے باہر نکلتا ہے, جو رستہ ہوتا ہے جس کو ہم برتھ کینال کہتے ہیں, وہ انتہائی تنگ اور پیچیدہ راستہ ہے, جس سے گزرتے ہوئے بچے کے سر کا شیپ جو ہے ٹیمپریری طور پہ آپ کو ڈیفارم نظر آ سکتا ہے. اور بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کے سر کی ہڈیاں عموماً جڑی ہوئی نہیں ہوتی, اور وہ اس نے کچھ عرصے بعد جو ہے ان ہڈیوں نے جو ہے اوسیفائی ہو جانا ہوتا ہے یا آپس میں جڑ جانا ہوتا ہے, اور تب بچے کا ایک سر کا پراپر شیپ نظر آتا ہے. بچے کا سر بنانا جو ہے یہ متھ ہے, سر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سر کو بنانے کے لیے جب آپ دباتے ہیں یا بہت ٹائٹ ٹوپیاں یا کچھ جو ہے پٹیاں باندھتے ہیں, رومال باندھتے ہیں, تو اس سے جو ہے بچے کا ایک تو اسکل بچے کے لیے تکلیف دہ, اس کے لیے پین فل ہوتا ہے. دوسرا اس کے جو ہے پین فل ہونے کے ساتھ آپ اس کے جو نیچرل جو شیپ ہے اس کو آپ موڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, میں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو ہے اللہ کے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں صرف آپ اسکل شیپ بنانے میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہوتے, اس کے اندر پڑا ہوا جو برین ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے جو اسپیس چاہیے اس کو بھی آپ اپنے حساب سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بعد میں بچے کے لیے جو ہے برین کے فنکشن یا انٹلیکچوئل جو آپ کے بعد میں پرفارمنس ہے اس میں بھی جو ہے چینجز آ سکتی ہیں. بچے کا سر جو ہے پیدائش کے کچھ عرصے بعد عموماً قدرتی طور پہ جو ہے وہ ہر بچے کا نارمل ہو جاتا ہے شیپ. اگر اس میں برتھ کینال کی وجہ سے کوئی نقص آ بھی گیا ہو تو وہ بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے.
مخصوص تکیوں کی ضرورت استعمال کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرے بچے کو ٹمی ٹائم دے. ٹمی ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کچھ جو ہے روزانہ کچھ دیر کے لیے آپ بچے کو اس کے پیٹ کے بل لیٹائیں. جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان میں عموماً ٹمی ٹائم 1 سے 2 منٹ کا ہوتا ہے، اور دن میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے آپ نے ماں نے اپنی چھاتی پہ یا اپنے پیٹ پہ یا اپنی گود میں الٹا بچے کو لیٹانا ہوتا ہے پیٹ کے بل. لیکن اس کو لیٹانے سے پہلے اس چیز کا خیال کر لے کہ بچے نے ابھی دودھ نہ لیا ہو، فوری طور پہ فیڈنگ نہ لی ہو. فیڈنگ لینے کے فوراً بعد آپ بچے کو ٹمی ٹائم نہ دے. ٹمی ٹائم دینے سے ایک تو بچے کے سر کا جو شیپ ہے اس کے بننے میں مدد ملتی ہے، دوسرا جو ہے بچے کی گردن اور نیک ہولڈنگ میں اس کے پٹھوں گردن اور پیچھے کمر کے پٹھوں کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے. تو آپ اگر نہ بھی بنائے بچے کا سر تو وہ جو ہے خود بخود بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنی ساری محنت جو ہے نا ہماری خواتین یا گھر میں جو ہے نا ہماری مائیں کر رہی ہوتی ہیں وہ بچے کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو جو بچے کا سر ہے اس نے ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک نیچرل کورس کے تھرو گزرنا ہے اور ایک پراپر شیپ اس نے خود مینٹین کرنا ہے. اگر ہم اس میں کوئی انٹروین کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ تکیے وغیرہ یا کوئی بینڈ وغیرہ بنا کے سر کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو ہم بچے کو فائدہ نہیں دے رہے، نقصان دے رہے. ایک بات، اللہ نے جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اگر اللہ نے جو ہے بچے کے سر کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں اگر تھوڑی سی ابار رکھی ہوئی ہو جس کو ہم آسیپوٹ کہتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے پچھلے حصے کو بڑھنے کے لیے جگہ چاہیے، کمپنسیٹ ہونے کے لیے جگہ چاہیے. اسی کی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے سر اس شیپ میں ہے. اگر آپ اس کو زبردستی دبا کر پریس کر کے جو ہے اس کو فلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو برین کا پچھلا حصہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں آپ جو ہے انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچے میں ایسے بچوں میں بعد میں فائن جو موٹر سکلز ہوتے ہیں جو بہت باریکی والے کام ہوتے ہیں وہ سکل سیکھنے میں ان بچوں میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں یہ بچے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آج کے پروگرام کے وساطت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہی بچوں کو جو ہے نا مدر فیڈ سے ہمیں سوئچ کرنا ہوتا ہے کسی اور خوراک پہ تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کیا کھلائیں. ایک بہت بڑا کوشچن ہوتا ہے. اور کب جو ہے نا ویننگ سٹارٹ کریں؟ یوزولی جیسے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 6 مہینے پہ جو ہے نا بچے کو ویننگ شروع کر دینی چاہیے. تو یہ جو 6 منتھ کا رول ہے یہ ہر بچے پہ اپلائی ہوتا ہے کہ 6 منتھ پہ لازمی شروع کرنی چاہیے، اور کیا کیا خوراکیں جو 6 مہینے میں ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ویننگ یا کمپلیمنٹری فیڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہم عموماً جو ہے 6 مہینے کے بعد جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہیں. موسٹلی بچوں کو 6 مہینے کے بعد جو ہے ویننگ ایڈوائز کرتے ہیں. ایک دو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں بچہ دودھ بہت زیادہ نکالتا ہے تو اس میں ہم عموماً 4 سے 5 مہینے کے بیچ میں جو ہے ہلکی پھلکی خوراک اس کو شروع کرنے کو کہتے ہیں. لیکن جب پہلے 6 مہینوں میں ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ کے لیے بالکل جو ہے ایک کمپلیٹ خوراک یا بالکل پرفیکٹ خوراک ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بچے کو ایڈیشنل کچھ نہیں چاہیے ہوتا. لیکن 6 مہینے کے بعد عموماً بچے کی گروتھ کے لیے اس کو ماں کے دودھ کے ساتھ یا دوسرے جو سالڈ ڈائٹس وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو عموماً جو ہے ویننگ آپ نے 6 مہینے کے بعد ہی ہم کہتے ہیں کہ شروع کریں. اس سے پہلے شروع نہ کرنے کی وجوہات ہمارے گھروں میں جو اکثر جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں یا جو پہلے سے جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ 4 مہینے پہ آپ 3-4 مہینے بچے کو ہلکی ہلکی چیزیں جو ہے اس کو دینا شروع کر دے. تو اس کا ایشو یہ آتا ہے ان بچوں میں عموماً فوڈ الرجیز کا بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس بعد میں بچوں میں فوڈ انٹالرنس کے ساتھ یا ڈائریا کے ساتھ یہ بچے موسٹلی بعد میں آتے ہیں، اور ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے کہ آپ جلدی شروع کرنے کی وجہ سے جو ہے بعد میں یہ ایشوز پرابلمز ڈیولپ ہو گئی ہیں. تو 6 مہینے کے بعد آپ بچے کو خوراک شروع کریں. آپ کیا کیا چیزیں دینی ہیں اور دن میں کتنی دفعہ دینی ہے. کوشش کریں گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں. شروع میں آپ چاول بوائل کر کے دے سکتے ہیں، کھچڑی یا کھیر آپ بنا کر دے سکتے ہیں، کیلا میش کر کے آپ دے سکتے ہیں، کوئی فروٹ جیسے فروٹ یا کوئی ویجیٹیبل جیسے آلو ہے بوائل کر کے دے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک کنسیپٹ ضروری ہے کہ آپ نے چیزیں بہت جلدی شروع نہیں کرنی. ایک ٹائم پہ ایک چیز انٹروڈیوس کریں،
اس کی کوانٹٹی لوگ بالکل تھوڑی سی کوانٹٹی سے شروع کریں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. آج اگر آپ نے 1-2 دفعہ دی ہے، کل دن میں 3-4 دفعہ دے، پھر اس کی ٹائمنگ بڑھا دے اور اس کی کوانٹٹی بھی بڑھائیں، اس کی فریکوینسی بھی بڑھائیں. آج اگر ایک چیز شروع کی ہے تو 4 سے 5 دن بعد آپ اگلی چیز شروع کریں، اس سے 4 سے 5 دن بعد آپ اگلی چیز ایک ہی ٹائم پہ. آپ پہلے جو ہے 6-7 مہینوں میں جو پہلے 2 مہینے ہوتے ہیں ویننگ کے، اس میں آپ کوشش کریں کہ بہت ساری چیزیں، ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ شروع نہ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہائی پروٹین والی چیزیں ہیں جیسے انڈا ہے یا گوشت ہے، وہ پہلے 8 مہینوں میں آپ بہتر ہے بچے کو نہ دیں. 8 مہینے کے بعد جو ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. چیز کی ویننگ کے دوران جو ہے آپ بیکری کی چیزیں، پروسیس فوڈ یا ایسی چیزیں جن میں بہت زیادہ چینی ہو یا میدا ہو تو وہ چیزیں آپ نے اوائڈ کریں تاکہ جو ہے بہت زیادہ کیلری ڈینس بھی نہ ہو چیزیں اور بہت زیادہ شوگر ڈینس بھی نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت احسن طریقے سے آپ نے اسٹارٹنگ فرام دا برتھ اور 6 منتھ تک جو ہے نا ہم نے ملٹیپل چیزیں ہم نے ڈسکس کی. کب بچے کو خوراک شروع کرنی چاہیے، شروع میں کیا کیا بچے کے مسائل ہو سکتے ہیں، الارمنگ فیچرز، الارمنگ سائنز وغیرہ برتھ کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی. ایک چیز امپورٹنٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ کیسے لگے کہ پہلے 6 مہینے میں جو ہے بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے، بچے کی نشو و نما ٹھیک ہو رہی ہے. کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے کی گروتھ بالکل نارمل ہو رہی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ایکٹیویٹی. بچہ آپ کا ایکٹیولی موو کر رہا ہے. بے شک بچہ بولتا نہیں ہے، بچہ جو ہے چل پھر نہیں سکتا، لیکن اس کی موومنٹ پراپر ہونی چاہیے، بچے کو الرٹ ہونا چاہیے. بچہ آگے پیچھے اپنی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. پیدائش پہ اگر بچہ آپ کا نڈال ہے تو آپ نے لازمی ڈاکٹر کو دکھانا ہے. بچہ بالکل سست پڑا ہوا ہے، رسپانس نہیں دے رہا. اچھا 1 مہینے کی عمر میں عموماً بچے جو ہیں وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اسمائل دینا شروع کر دیتے ہیں. جس کو جو ہے بچہ نیند میں سوتے ہوئے اکثر اسمائل کرتا ہے یا ویسے ہی جو ہے خود سے اسمائل کرتا ہے، تو یہ آپ کے 1 سے 1.5 مہینے کی عمر میں یہ شروع ہو جانا چاہیے. 1 مہینے کے بعد بچے میں سوشل اسمائل آتی ہے. جس سوشل اسمائل کا مطلب ہوتا ہے آپ بچے کو جو ہے اس سے انٹریکٹ کریں، بچے کو آپ پکاریں یا بچے کو ٹچ کرے تو بچہ جو اس کے ساتھ کھیلے تو بچہ جو ہے رسپانس دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسمائل کرتا ہے. 3 مہینے کی عمر میں جو ہے بچہ لائٹ کو فالو کر سکتا ہے، بچہ جو ہے کھلکھلا کر ہنس سکتا ہے، اونچی آواز میں ہنس سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بچہ ماں کو پہچاننے لگتا ہے 3 منتھس پہ. جی 3 منتھس پہ جو ہے بالکل ماں کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے پہچان بھی سکتا ہے، فیملیئر فیسز سے انہیں پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ وہ آواز کو بھی فالو کر سکتا ہے. وہ بچے میں تھوڑی بہت 3 منتھس کی عمر میں نیک ہولڈنگ آ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے دیکھنے لگتا ہے، گردن سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو بچہ جو ہے آگے پیچھے اپنے ارد گرد چیزوں کو فالو کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے بچہ 5 سے 6 مہینے کی عمر میں جو ہے بچہ اگر آپ اس کو الٹا لٹائیں تو اپنا سر جو ہے زمین سے اٹھا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اگر کوئی چیز آپ اس کو مڈ لائن میں پکڑائیں تو وہ پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. کوشش کرنے کے 6 مہینے کا بچہ عموماً آوازیں بھی نکال سکتا ہے، بالکل، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سہارے کے ساتھ اس کو بٹھانا چاہیں تو بچہ 6 مہینے پہ سہارے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچہ 3 مہینے سے لے کے 4.5 مہینے تک جو ہے بچے میں نیک ہولڈنگ آ جانی چاہیے، مطلب بچہ اپنے سر سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک انتہائی اہم سوال جو آج کے پروگرام میں میرے سے رہ گیا، میں ابھی پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری خواتین جو ہیں یا گھر میں دیگر بچے یا گھر کے بڑے کیا ایسی مس ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں نوزائیدہ بچوں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ بچے کو پکڑ کے نا وہ ہلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی آپ کے ایکسپیرینس میں اس طرح کی کون سی ایسی مس ہینڈلنگ ہے جو بچے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو؟ اس میں ہمارے ہاں جو ہے ایک تو یہاں پہ میں نے کامنلی دیکھا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے ہی بچے کو شہد شروع کروا دیتے ہیں. بالکل، جسے پنجاب میں تو گٹی کہتے تھے، جو گٹی پلاتے ہیں، شہد، گٹی یا پانی وغیرہ دینا. تو شہد اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو جو ہے اس کے مضر اثرات کا شکار ہو جائے شہد کے، تو پھر
بہت مشکل ہو جاتا ہے بوچلزم سے آپ کا بچانا. تو ایک تو شہد نہ دے, گٹی نہ دے, پانی نہ دے بچے کو. دوسرا جو ہے اس کے بعد بچے کو پانی جو ہے پیدائش کے فوراً بعد یا کب تک پانی شروع کرا سکتے ہیں؟ پانی عموماً پہلے 4 مہینوں میں بچے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. WHO کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد پانی دے, لیکن جو امریکن اکیڈمی کے آپ کے گائیڈ لائنس ہے کہ 4 مہینے بعد آپ جو ہے بچے کو 1 کپ پانی یا 100 ml پانی ڈیلی دے سکتے ہیں. تو سیف رہنے کے لیے 4 مہینے سے پہلے آپ پانی نہ پلائیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کے حساب سے ہمارے ہاں مبارکباد دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے, چاہے کسی کو زکام ہو, کسی کو کھانسی ہو, کسی کو کوئی بیماری ہو. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کوشش کرے بچہ ہر کسی کے گود میں نہ دے, اسپیشلی چھوٹے بچوں کی گود میں نہ دے, کیونکہ بچے ہینڈل, ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں بچے نے اٹھایا ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ہڈی ڈسلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے یا کوئی کسی بازو میں کھچاؤ کا ایشو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بچے اکثر بچوں کی گود سے گر بھی جاتے ہیں. یا اگر بہت زیادہ آپ نے بچہ رونے کے ساتھ جو ہے جھولے دیتے ہیں, بہت ہلاتے ہیں, بہت زیادہ ہلاتے ہیں, تو اس کے بھی کافی زیادہ نقصانات ہیں, جسے خدا نخواستہ برین میں ہلکی پھلکی بلیڈنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور وہ ہلکی مائکرو ہیمریجز کے ساتھ جو ہے اب اتنے چھوٹے بچے میں آپ کو جو ہے مائکرو ہیمریجز کے بعد جو ہے بچہ اریٹیبل ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ روتا ہے, وہ اور روئے گا. تو کوشش کرے اس کو بہت شدید قسم کے جھولے نہ دیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے کہ ماں کو بھی بچے پہ پیار آ رہا ہوتا ہے, گھر کے باقی ممبرس کو بھی پیار آ رہا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ گود میں اٹھاتے ہیں فوراً سے بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو جو ماں یا باقی بچے گھر والے پیار سے بوسہ دیتے ہیں, یہ ایسا کرنا چاہیے؟ گائیڈ لائنس کہتی ہے کہ آپ کسی جیسے ٹوپی ہے اس کے اوپر یا کپڑے کے اوپر آپ دے یا ہاتھوں پہ بوسہ دے دیں. اکثر جو ہے ایک تو اس میں آپ کو پتہ ہے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے جو ہے اس کے کمیونیکیٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. بچہ نزلہ زکام, ایک تو چھوٹے بچے کی امیونٹی ویسے ہی بڑی نازک ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے اس کو نزلہ زکام یا کھانسی یا چھاتی خراب ہونے کے چانسز اس کے ساتھ. دوسرا جو ہے اسکن انفیکشن, جو آپ کے جو دانے وغیرہ ہیں, یہ چیزیں بھی جو ہے بچے کو کمیونیکیٹ ہو سکتی ہیں اور بچے کو لگ سکتی ہیں. تو بہتر ہے کہ تھوڑا ایوائڈ کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو بہت زیادہ پیار ہے تو پھر بہتر ہے کہ ٹوپی پہ, سر پہ جو ہے نا بوسہ دیں, ہاتھوں پہ بھی بوسہ دے سکتے ہیں, لیکن جتنا آپ سانس جو ہے نا بچے کے قریب لے جائیں گے, خدا نخواستہ آپ کو کوئی نزلہ زکام ہے تو بچے کو لگ سکتا ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر عشرت, بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے انتہائی مفید معلومات ہم تک پہنچائی ہیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی کافی مستفید ہوئے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیں اس پہلے 6 مہینے کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, یا نوزائیدہ بچوں یا اور بچوں میں کسی بیماری کے حوالے سے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم تک پیغام لازمی پہنچائیں تاکہ اس پرٹیکولر بیماری کے حوالے سے ہم مزید ڈسکس کر سکیں. اور اگر ڈاکٹر عشرت صاحبہ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا ڈاکٹر عشرت صاحبہ سے کوئی بیماری کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور پروگرام اس حوالے سے مرتب کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر عشرت صاحبہ, میں آپ سے اختتامی کلمات چاہوں گا کہ آج جو ہم نے 6 مہینے تک کی عمر کے بچوں کے حوالے سے ڈسکس کیا, تو اس کے حوالے سے اختتامی پیغام ہماری ناظرین کو آپ کیا دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے موقع دیا, اور اس سے امید ہے اس سے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جو ہے میسج یہ ہے کہ جو کوشش کرے ڈلیوری ہاسپٹل میں ہو, تاکہ جو ہے کوئی بھی بچے میں کوئی پیچیدہ مسئلہ آئے تو وہ ٹائم پہ جو ہے بچے کا پتہ چلے اور وہ اس کو ٹائم پہ ہم اس کو جو ہے ٹریٹ کر سکیں یا اس کو ڈیل کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں, وقت پہ لگوائیں تاکہ آپ کا بچہ صحت مند رہے اور جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اس سے محفوظ رہ سکے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اور آخری میسج جو ہے, بچے کو ماں کا دودھ پلائیں. آپ کے بچے کا حق بھی ہے اور آپ کے بچے کے لیے اور آپ کے لیے اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ویکسین والا معاملہ آج ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا. یقیناً حفاظتی ٹیکے بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, تو بر وقت اپنے بچوں کو ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچے بچ سکیں.
امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی پہنچا ہوگا. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر کیجیے گا. اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا. صحت مند رہیں, سلامت رہیں, خدا حافظ.